کہ نفل عبادتیں جو ہیں ان میں انفرادیت مطلوب ہے. نفل عبادت میں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے اللہ سے مانگے، الگ الگ مانگے، چپکے چپکے مانگے. اس لیے شب برات میں کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، کسی نماز کی کوئی جماعت نہیں ہے. بعض لوگ مسجدوں میں باقاعدہ جماعت سے شروع کر دیتے ہیں، بعض شبینہ شروع، وہ کسی بھی نام سے ہو، شبینہ ہو کہ روزینہ ہو، کوئی جماعت نہیں ہے. جس کو جہاں موقع ملے، عورتوں کو موقع ملے، اپنے گھر میں عبادت کریں، اپنے کمرے میں کریں. گھر میں اگر کوئی مصلی بنا ہوا ہے تو کچھ وقت اس میں گزاریں، رات کا جتنا حصہ گزار سکیں. اور پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، بس اس کی کوشش کریں کہ رات کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے. اگر اللہ توفیق دے، اتنی ہمت دے کہ پوری رات جاگ کر عبادت کر سکے تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے. ورنہ جتنا ہو سکے اتنی دیر عبادت کریں، جب آرام کا تقاضا ہو سو جائے. اور اگر یہ لگ رہا ہے کہ ہم پوری رات نہیں جاگ سکیں گے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد جتنی دیر آسانی سے ہو سکے عبادت کریں، پھر آرام کر لیں اور پھر تہجد میں اٹھ جائیں، پھر تہجد پڑھیں. کیونکہ تہجد کا وقت تو روزانہ ہی ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. اب اللہ کیسے نزول کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، ایسے نہیں اترتے چڑھتے جیسے ہم لوگ زینے پہ چڑھتے اترتے. اللہ کا تو کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نزول فرماتے ہیں، اس لیے ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نزول فرماتے ہیں. کیسے نزول فرماتے ہیں اللہ کو بات، اللہ اپنے شایان نشان جو چاہتے ہیں. بعض حضرات نے کہا ہو سکتا ہے اس کے معنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں، بندوں پر خاص توجہ ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو مانگنا ہو مانگ لو. تو جب عام دنوں میں یہ اعلان ہوتا ہے تو جو خاص راتیں ہیں اس میں پھر اللہ کی رحمتوں کا کیسا دریا بہتا ہوگا اور کیسے نوازتے ہوں گے. تو اگر پوری رات یکسوئی کے ساتھ یا پوری رات بشاشت کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی اور وہ ضروری بھی نہیں ہے تو کوشش یہ کی جائے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے ایسے موقعوں پر عشاء دیر میں کی جاتی ہے، یہ بھی شیطانی حرکت ہے. کیوں دیر میں کی جاتی ہے بھائی؟ وقت ضائع کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے. وقت پر نماز ہو اور اس کے بعد پھر. اور ایسے موقعوں پر یہ جو مسجدوں میں بیانات کیے جاتے ہیں میں ان کو بھی بالکل مناسب نہیں سمجھتا، ان سے وقت ضائع ہوتا ہے. یہ بیان کرنا ہے 2 دن پہلے کرو، 1 دن پہلے کرو، لوگوں کو سمجھا دو. سمجھانا ہے تو کسی اور نماز کے وقت میں کر دو. ان راتوں میں لمبے لمبے بیانات، اس میں تو سارا وقت ہو اس کا کچھ دیر بیان سنا، اس کے بعد چلے گئے، کھایا پیا، تفریح ہوئی، رات گزر گئی. نہیں، جتنا ہو سکے عبادتوں کا اہتمام کیا جائے. اور مردوں کے لیے بھی مسجد میں جا کر عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات مسجد میں مجمع زیادہ ہوتا ہے تو یکسوئی نہیں حاصل ہوتی. اپنے گھر میں عبادت کریں، اپنے کمرے میں عبادت کریں. اگر کمرے میں یکسوئی نہیں مل سکتی، الگ الگ حالات ہوتے ہیں تو مسجد چلے جائیں. لیکن جتنا ہو سکے تنہائی میں عبادت کریں. کوئی اجتماعی عبادت نہیں، کوئی اجتماعی نماز ہو رہی ہو اس میں ہرگز شریک نہ ہو. کوئی اجتماعی دعا نہیں ہے، اپنی اپنی مانگیں اللہ سے. کہ اللہ نہیں سنتے؟ سب کی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ. اپنی اپنی مانگیں، اپنی اپنی دعا مانگیں. ارے کچھ نہیں تو یہی مانگیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ دین دنیا کی بھلائیوں سے نواز دیجئے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جائیے. بس اللہ اپنی ناراضگی سے بچا دیجئے، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دیجئے، ہماری مغفرت کر دیجئے. اتنا مل گیا تو سب کچھ مل گیا. جس سے اللہ راضی ہو گئے اس کو سب کچھ مل گیا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کی دعا سن لی ہے کہ فلاں کی دعا بہت تفصیلی ہوتی ہے تو ہم بھی اتنی ہی تفصیلی دعا مانگیں، فلاں کی دعا کے جملے بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہم بھی انہی کی نقل کریں. کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کچھ ڈال دیتا ہے، وہ مانگ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ مختصر سی دعا مانگ لیں. اتنا آسان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے اپنے ازواج مطہرات میں سے ایک کو دیکھا کہ بہت دیر سے بیٹھ کر کے دعا مانگ رہی. حضور نے فرمایا ہم تمہیں مانگنے کا آسان طریقہ سکھا دیتے ہیں، ارے یوں مانگ لیا کرو، اے اللہ آپ کے نبی نے جتنا خیر مانگا ہے وہ سب ہمیں دے دیجئے، جتنے شر سے پناہ مانگی ان سے بچا دیجئے، ہو گیا. جتنا خیر مانگا ہے اللہ وہ سب ہم کو بھی دے دیجئے. لیکن کوشش اس کی ہو کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، عاجزی ہو، گڑ گڑا کر کے بندہ مانگے، دل میں غفلت نہ ہو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی طرف توجہ ہو. اب کیا کریں؟ تھوڑی دیر ذکر کریں، تھوڑی دیر مراقبہ کریں، کچھ تسبیح پڑھیں، کچھ درود شریف پڑھیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کچھ نوافل پڑھیں. اور جن مردوں اور عورتوں کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں، کچھ پارے یاد ہیں، وہ کوشش کریں کہ نفل نماز میں تلاوت کریں. جتنا یاد ہے اتنا لمبی لمبی نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں بھی رات کی نمازیں بہت لمبی پڑھتے تھے، اور ایسے خاص موقعوں پر تو کتنی لمبی پڑھتے تھے کوئی سوچ نہیں سکتا.